الله به خير خلق رسوله رواه البخاري وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم و مکرم برادران اسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے۔ آج کے درس کے اندر کچھ معاملات سے متعلق بے شراء اور مختلف مسائل کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دین نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، تاجر جو متقی پرہیزگار ہے، دیانت دار ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ قیامت کے دن وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے، امین ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ فرار نہیں کرتا، قیامت والے دن اللہ کے نبیوں، صدیقین، شہداء کی محفل سے کھڑا کیا جائے۔ اور رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کو روز یہ تاجر جو ہے اکثر فاسقوں کی جماعت میں اٹھائے جائیں، جو دھوکہ کرنے والے ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ تو تجارت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ تو جو چیز بیچنے والا ہے اس کو کہتے ہیں بائع، جو خریدنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مشتری، اور جس چیز کو بیچا جائے فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مبیع، اور جو اس کا عرض ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثمن۔ تو جہاں بیع ہوتی ہے وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، جس چیز کو بیچا جائے اسے مبیع کہتے ہیں، اور جو اس کا ریٹ مقرر کیا جائے، بائع اور مشتری آپس میں طے کریں، اسے ثمن کہتے ہیں۔ ثمن، قیمت اور ثمن میں کیا فرق ہے؟ فقہی اصطلاح کے اندر قیمت اور ثمن میں فرق ہے۔ قیمت اسے کہتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ایک چیز کا بھاؤ مقرر ہے، کہ چینی کا یہ ریٹ ہے، فلاں چیز ہے اس کا یہ ریٹ ہے، تو اس کو تو کہتے ہیں قیمت۔ اور ثمن کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیچنے والا، خریدنے والا جب وہ خود آپس میں طے کریں، بھینس ایک بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، بکری ہے، جانور جس طرح، اب جو ریٹ آپس میں طے کریں گے فقہی اصطلاح میں اسے ثمن کہتے ہیں۔ تو جہاں بیع شراء ہو 2 چیزیں رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ جس طرح نکاح کے اندر 2 رکن ہیں، ایجاب اور قبول، تو بیع شراء کے اندر بھی یہ دونوں رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ اور ان مسائل کو جاننا، جو تجارت کرتے ہیں، دکان بنا کے کاروبار کو شروع کر دیا، پہلے بیع شراء کے مسائل سیکھنا ان پر فرض ہے، لازم ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مدینہ طیبہ کی مارکیٹ میں وہ آدمی دکان نہیں بنا سکتا تھا جس کو بیع شراء کے شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ پہلے دین کو سیکھیں، قرآن، حدیث اور دین کے اندر یہ مسائل کیا ہیں، خرید و فروخت کے بارے میں، ان کو جانیں اس کے بعد، تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، کسی کا حق مارنا یہ سخت گناہ ہے، نفع کتنا لیا جائے، شریعت کے اندر نفع متعین نہیں ہے۔ ہاں نیک لوگ سلف صالحین ان کا قول ملتا ہے
کہ بھائی اپنی چیز کو سیل کر رہے ہو، بیچ رہے ہو، نفع کتنا، جس طرح آٹے میں نمک۔ اب ہرس کی دوڑ، اب معاملہ برعکس ہو گیا، چاہتے ہیں جتنا نمک جتنی چیز ہو اور نفع کتنا ہو، آٹے کے برابر۔ شریعت نے متعین کیوں نہیں کیا؟ ایک آدمی ایک چیز کو کراچی سے مثلا خرید کے لا رہا ہے اور ایک آدمی نے ملتان سے خریدی ہے وہی چیز، اب وہ بھی ادھر بہاولپور بیچنے کے لیے آ گیا، وہ بھی، اب ظاہر ہے کہ اس کا خرچہ جس کا سفر دور ہے، شریعت نے نفع متعین نہیں کیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز، کوئی جانور ہے آپ نے خریدا، گھر لائے اور گھر کے اندر اختلاف ہو گیا، یہ جس نے بیچا ہے اس کے گھر میں اختلاف پڑ گیا، اب اس کو واپس کرنا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں اکالہ کہتے ہیں، اکالہ۔ اب اس پر کوئی تاوان، کوئی جرمانہ بھی لگایا جائے یا نہ، وہ جو سودے کو واپس کر رہا ہے، بیچنے والا یا خریدنے والا۔ ہمارے معاشرے میں تو کوئی رعایت والا سلسلہ، جبکہ شریعت کے اندر ہے کہ یہ واپس کر دے، کوئی اس پر کوئی جرمانہ وغیرہ عائد نہ کرے اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کہ کسی آدمی نے کوئی ریٹ طے کر لیا، گندم ہے، مکی ہے، کوئی چیز ہے، جی میں تولوں گا، یہ ریٹ ہمارا طے ہوگا، یہ جی ٹھپی ہے جی 10,000۔ اب اس کے حالات ایسے ہو گئے جو وہ آپ واپس آیا نہیں خریدنے کے لیے، تو ریٹ کا مسئلہ ہو گیا یا جو بھی ہے، اب کیا کرتے ہیں وہ 10,000 کیا ہو جائیں گے، ہضم ہوں گے یا نہیں؟ ہضم لوگ کر لیتے ہیں، نہیں واپس کرتے، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، وہ 10,000 اس کو دینی چاہیے۔ اس نے جو وہ چیز، وہ جنس نہیں تولی، اس نے وعدہ خلافی کی ہے، وہ بھی مجرم ہے، گناہ گار، لیکن اس کے جرم کی یہ سزا نہیں کہ 10,000 روپیہ آپ اس کا اپنی جیب میں رکھ لیں۔ یہ ایسا کرنا معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یہ تو پھر مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا نا، جہاں 1 پیسے کے بدلے 700 نماز با جماعت کا ثواب چلا جائے گا، 1 پیسے کے بدلے، تو جتنے دنیا کے اندر پھر اس قسم کا سلسلہ ہوگا، آگے تو پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اب کل عبد ہے، حقوق العباد، اس کی تو بہت زیادہ اہمیت اور اس کا خیال کرنا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے کی چیز آپ نے خریدی اتنے میں سیل کر دی، فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ یہ تولیہ جیسے ہم بدن صاف کرتے ہیں وہ نہیں، یہ فقہ کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ عام طور پہ نفع پر بیچتے ہیں ایک چیز کو، 50 روپے کی آپ نے خریدی، نفع پر بیچیں گے، تو فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع مرابحہ، ربح سے۔ اچھا، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، اجناس، تو اس کی بیع کر لیتے ہیں، ہاں جی مجھے 3 ماہ ابھی دیر ہے گندم کو، 50 من مجھے گندم چاہیے، اور اس کا ریٹ طے کر لیں، پیسے پہلے دے دیں، ابھی گندم نئی مارکیٹ میں آئی، اس بیع کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیع کو کہتے ہیں بیع سلم۔ یہ جانوروں کے اندر جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو 2 لاکھ دے دے، ہاں جی 2 مہینے کے بعد مجھے گائے دے دینا، بھینس دے دینا، پھر جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اجناس کے اندر بیع سلم، اور اس کی بھی فقہاء نے 8 شرطیں رکھی ہیں۔ اگر گندم کی مختلف ورائٹیاں ہیں، کون سی گندم، اور پھر کہاں پہنچانی ہے، بہاولپور یا لودھرا، وزن کتنا ہے جی، مہینہ اور تاریخ کون سی ہے جی، یہ ساری چیزیں تقریباً 8 شرائط ہمارے فقہاء نے رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ کہ کسی کا نقصان نہ بائع کا نقصان ہو، نہ مشتری کا نقصان ہو۔ شریعت کے اندر تو اتنی احتیاط ہے، اور دھوکہ بھی نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا۔ ایک مقام پہ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، گندم کا ڈھیر سامنے تھا، اور توڑ توڑ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ایسے ہاتھ نیچے ڈالا، اوپر سے گندم خشک اور نیچے سے گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر سے گندم خشک ہے اور نیچے سے گیلی ہے، جس طرح ریڑھی والے کرتے ہیں، فروٹ سبزیاں وغیرہ۔ آپ نے دیکھا جی ماشاءاللہ یہ تو بڑے بہترین فروٹ نظر آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اور جس وقت وہ بیچنے والے کا ہاتھ کہاں جائے گا،
اگر آپ نے اچھے اٹھا کے رکھ بھی لیے وہ بھی زیادہ ڈال دے گا اور پھر وہی اچھے نکال لے گا۔ اب یہ وزیر اعظم نے تو آرڈر نہ جاری نہیں کیا کہ ایسا افراد کرو، نہ صدر پاکستان، یہ اپنی نیت، ٹھیک ہے، نہ ٹیڑھی ہے جلیبی کی طرح، تو پھر ہوتا ہے 100 کمایا 150 بجایا، پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے شراء کے مسئلوں میں آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی جانور ہے مثلا، اس میں کوئی عیب ہے نا، اس بتا بھی دیں مشتری کو، یہ گائے ہے بھینس ہے میں دے رہا ہوں جی آپ کو اتنے لاکھ کی دوں گا، لیکن اس کے اندر ایک یہ عیب ہے، یہ گائے اپنا دودھ خود بھی نوش کر لیتی ہے۔ لیکن اب تو کیا ہے، جو خوبیاں نہیں ہوتی نا، مسلمان کی نیت ایسی سیدھی ہو گئی ہے، جو خوبیاں اس جانور میں نہ ہو وہ بھی کئی خوبیاں بیان کر دے گا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دودھ کو چیک کرنا ہوتا ہے کئی دنوں کے لیے، دودھ نہیں نکالا، سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو 10-15 کلو دودھ دینے والی ہے، جب وہ بیچارہ اتر لے جاتا ہے تو ایک دن کے بعد وہ اپنے پہلے معمول پر دھوکا ہوا نا۔ تو حدیث پاک کہ من باع عیبا لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، جو عیب والی چیز کو بیچے اور عیب ظاہری نہ کرے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا، اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اتنا دھوکا فراڈ تو نے کیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مدینہ طیبہ عمرے کی سعادت جب نصیب ہوئی، کھجور مارکیٹ میں یہاں لودرا کے پاکستان کے کچھ احباب کام کر رہے تھے، مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے، مولانا یہ مسئلہ تو بتاؤ جی کیا؟ ترکی لوگ آتے ہیں 100-150 کرتون یہ بیٹیوں کا سودا کھجور کرتے ہیں، ہم انہیں دکھاتے ہیں ان کو مائل کرنے کی حبہ کبیرہ، دیکھو جی ماشاءاللہ موٹا دانہ ہے کھجور کا بہترین، اور وہ ہمیں ریٹ دے دیتے ہیں، پیسے دے کر وہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، واپس آئیں گے حاجی صاحب یہ ہمارا سامان پیٹیاں تیار کر کے رکھنا، پھر ہم اپنے وطن جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں ادھر 5 کلو تو وہی کھجور جو دکھائی اور نیچے تھوڑی قیمت والی، اور یہ پیٹیاں 100 پیٹیاں 150 پیٹیاں یہ سارے سودا ہو گیا جی۔ مجھ سے پوچھنے لگے جی بتائیے کوئی اس میں نے کہا اللہ کے بندو، مسجد نبی شریف اللہ کے محبوب کے سامنے بھی تمہیں شرم نہیں آئی، ادھر بھی فراڈ کر رہے ہو، پاکستانی ادھر سے گئے نا اور ادھر عربیوں کو بھی سکھا دیا فراڈ کرنا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو وہ آدمی آیا ادھر واپس، اس کا بیٹا ہو گیا بیمار، 1,00,000-1.25 روپیہ خرچ ہوا، پھر بھی بیماری ختم، نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بن گئی ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، دوسرے کے ساتھ مکر فراڈ کروں گا، اس کو پتہ بھی، آگے اس کی نیت بھی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ بے شراء کے تجارت کے اصول جو شریعت کے اندر ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور فقہاء نے محنت کی ہے، انہوں نے پھر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسائل درج فرما دی ہیں، مثلا قدوری کتاب ہے، اور اسی طرح ہے کنز الدقائق ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ شریف ہے۔ ہدایہ شریف تو وہ برکت والی کتاب ہے، 13 سال روزہ رکھ کے عالم دین حضرت علی مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر کوئی مسئلہ پیش آیا تھا تو اہل حدیث حضرات کو حدیث میں نہیں مل رہا تھا، بخاری شریف میں ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا بھائی حنفیوں کی کتاب جو ہے نا وہ ہدایہ شریف میں دیکھو، وہاں دیکھیں۔ تو اس وقت بھی کوشش کرتے تھے محدثین کو جو مسئلہ نہ ملتا تھا، کہتے امام اعظم صاحب کی کسی شاگرد کی بات ہے، وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو بصیرت دی ہوتی ہے، قرآن کی حدیث کی کس تہ کے نیچے یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا مسلمانوں کا بادشاہ، اس کو ہدایہ شریف زبانی یاد تھی اول سے لے کر آخر تک، اور ایک مرتبہ ایک علامہ صاحب ان کو بھی زبانی یاد تھی ہدایہ، دوسرے جو تھے ان کو اس پر پورا ضبط تھا ہدایہ پر، لیکن لفظ زبانی یاد نہیں۔ ایک مسئلہ نیا کوئی پیش آیا تو اس علامہ صاحب نے جن کو عبارت زبانی یاد نہیں تھی فرمانے لگے یہ ہدایہ میں ہے، اور جن کو عبارت ساری یاد تھی وہ کہنے لگے جی نہیں ہے میں ہدایہ کا حافظ۔ انہوں نے فرمایا لے آؤ میرے پاس کتاب، انہوں نے نکال کر بتا دیا اصول، بتائیے یہ اس اصول کے مطابق یہ مسئلہ ہے یا نہیں، یہ فلاں جو اصول لکھا ہے کہنے لگے ہے تو پھر ہدایہ میں ہے یا نہیں ہے، لفظ تو نے یاد کیے،
تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان فقہاء کرام نے قیامت تک آنے والے مسائل حضور علیہ السلام کی امت کو جو پیش آنے تھے کسی حال میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ 10,80,000 مسائل، ٹھیک ہے نا، اتنی محنت فرمائی ہے۔ جو ہے نا جی، ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ بخاری شریف میں آپ کو نہیں ملے گا، قرآن کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنا کیا ہے؟ تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ساتھ بسم اللہ آمین کہنا کیا ہے؟ رکوع سجود کی تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ قوما کیا ہے؟ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں کہاں ملے گا؟ فقہاء کرام کی کتب میں ملے گا۔ اور نہ ہی آپ کو حدیث کی کسی کتاب کے اندر نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کسی حدیث میں نہیں ملے گی۔ ملے گی تو آپ کو فقہ کی کتابوں میں، جنہوں نے قرآن کو حدیث کو سمجھ کے نا اور پورا نچوڑ نکال کے ان حضرات نے احسان فرمایا۔ نور الرضا پڑھیں، قدوری کو دیکھیں، کنز کو، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام تک پوری نماز ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ تو کتنا احسان ہے ان حضرات کا، اللہ تعالیٰ معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا، اس شخص سے اللہ کے محبوب نے پوچھا، یہ بتاؤ اوپر سے گندم خشک اور نیچے سے گیلی ہے، اس نے کیا کہا؟ یہ بارش ہو گئی، بارش ہو گئی ہے، بارش ہو گئی۔ اور فرمایا بارش بھی بڑی عجیب ہوئی، اوپر والی گندم خشک ہے اور نیچے اب ایسے حالات ہیں۔ ایک ہمارے وہ عزیز ہیں، تو ایک کسی ساتھی نے کہا جی یہ ملک صاحب یہ سپرے ہے تو بڑی مہنگی ہے، دیکھو تو مجھے مجبوری ہے 700 کے بجائے 300، پرانے دور کی بات ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے میں نے کسی طریقے سے اس کو مسجد کی طرف میں لے گیا، میں نے کہا یہ مسجد کا ذرا تھوڑا سا کام کرانا ہے، مشورہ آپ سے لینا، ذرا اندر آتا ہوں۔ اور بوتل اس کے ہاتھ میں نے کہا یہ بوتل پر جو لکھی ہوئی سپرے کیا اندر یہی ہے؟ اب وہ جلدی سے فر کر کے مسجد سے باہر نکل گیا، بھائی ہے سپرے اس میں، بھائی یہی ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، قیمت وغیرہ۔ کہنے لگا بس یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو، مسجد سے باہر دوڑ گئی۔ سن رہے ہو؟ ایسے حالات ہیں مارکیٹ کے اندر، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، اور خوش بخت لوگ، سعادت مند لوگ ہیں جو دھوکہ۔ اگر ایک تھان کے اندر کوئی تھوڑا سا نقص تھا نا، حضرت امام اعظم صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ساتھ جو وہ کپڑے بیچنے جاتا اس کو فرمایا یہ اس کو تھوڑے ریٹ پر بیچو۔ شام کو وہ پیسے لایا، فرمایا وہ جو تھان تھا وہ بک گیا، ہاں جی وہ ریٹ کے بارے میں جی مجھے تو یاد نہیں رہا، میں نے تو پورے ریٹ میں، آپ نے اس دن کی جتنی آمدنی تھی نا کپڑوں وہ ساری صدقہ کر دی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کی ساری صدقہ کر دی، بہت برکت۔ پھر یہ لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں کا بھی بہت خیال کرتے۔ یہ تجار تاجر لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحانی مقامات اور ان کے جہاں جہاں قبور ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کاروبار کیا اور جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت فرمائے۔ تو آج کے درس کے اندر آپ نے کچھ بیع شراء کے حوالے سے یہ سماعت فرما لیا کہ اکالہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی میں نے عرض کر دیا، بیع تولیہ کیا ہے، بیع مرابعہ کیا ہے، ایک مزاربت بھی ہوتی ہے۔ پیسہ مثلا ایک آدمی کا ہے 10 لاکھ، اس کے بعد کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، دوسرے آدمی کو کہا بھی تو کاروبار کپڑے کا یا فلاں کاروبار کر، آدھا نفع تیرا آدھا میرا، اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ جس کا پیسہ ہو اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو کاروبار کرے گا یہ مزارب ہوگا۔ اگر نقصان ہو گیا تو اس کی محنت گئی، اور اس کا پہلے تو نفع میں سے نفع کریں گے، اور نفع سے بھی نقصان بڑھ گیا تو پھر اصل جو پیسہ ہے اس سے نفع اس کی کریں گے۔ تو یہ جو محنت کر رہا ہے مزارب ہے، اس سے نہیں لیا جائے گا، اس کی محنت ضائع ہوگی۔ آگے پوری تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں کہ مزاربت کس کو کہتے ہیں، بیع سلم کس کو کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ بیع صرف ہے۔ اور ایک جگہ تو میں نے پڑھا مختلف اقسام بنا کے 70 تک قسمیں بیع کی۔ بیع مکروہ کب ہوتی ہے، بیع فاسد کب ہوتی ہے، بیع باطل کیا ہوتی ہے، پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ یہ بیع شراء اور معاملات سے متعلق تھوڑے سے میں نے 15-20 منٹ میں
یہ میں نے آپ کو مسائل عرض کر دی، آپ کے ذہن میں تو آ گیا نا یہ کتنے وسیع اور اہم مسائل ہیں، اور ان کو سیکھنا چاہیے، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اذکروا اللہ افضل ذکر